زندگی میں گزری ہوئی ایک ایسی خوفناک رات جس کو گزارنے کے بعد خود بھی یقین نہ آئے کہ وہ رات کیسی گزری، وہ کوئی خواب تھا یا پھر کوئی حقیقت۔ اسی جانچ میں زندگی گزر جاتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ٹیل ٹریل ڈسکوریز۔ دوستو آج کی کہانی بہت خوفناک ہونے والی ہے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کہانی کو اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف اور سنتے ہیں وقار کی سٹوری انہی کی زبانی۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ میرے نوٹیفیکیشن جلدی آپ کو ملتے رہیں اور آپ واقعات سن سکیں۔ میرا نام وقار ہے اور میں حیدرآباد سے آپ کو یہ سچی کہانی سینڈ کر رہا ہوں۔ مجھے خوفناک واقعات سننے کا جنون کی حد تک شوق ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ جب تک میں رات کو کوئی ہارر سٹوری نہ سنوں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ آج کل میں آپ کے نیریٹ کیے ہوئے واقعات سن رہا ہوں، اس لیے میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں اپنے ساتھ بیتی ہوئی زندگی کی ایک خوفناک داستان آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ جو واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کو گزرے ہوئے ابھی تک 1 سال بھی نہیں ہوا۔ جولائی 2023 جب میں اپنے نانی نانا کے گھر گیا ہوا تھا۔ میرے نانی نانا کا گھر زیر تعمیر تھا، اس لیے وہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ ایک قبرستان کے بالکل پاس تھا۔ ایک دیوار تھی اس قبرستان کے ساتھ جو کہ ہمارے گھر کے ساتھ لگتی تھی، اور میرا چھوٹا بھائی اور میں دونوں نانی نانا کے گھر چلے گئے تھے۔ رات کو جس کمرے میں ہم دونوں بھائیوں نے سونے کا انتظام کیا وہ کمرہ قبرستان کے بالکل پاس تھا۔ کمرے کی لائٹ آف کر کے جب میں سونے کے لیے لیٹا تو حسب معمول پہلے میں نے ایک آڈیو سٹوری سنی، اس کے بعد موبائل میں ایک مووی لگا کر دیکھنے لگا۔ رات بھر کا موسم کافی خوشگوار تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ دیر بعد گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے لگے گی۔ میں نے کھڑکی کے پردے پیچھے کر دیے تھے جس کی وجہ سے باہر سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کمرے کو اچھا خاصا ٹھنڈا کر رہی تھی۔ کمرے کے اندر موبائل کے روشنی کے لوگوں کھڑکی سے آنے والی چاندنی کی ہلکی سی روشنی پڑ رہی تھی۔ کھڑکی سے دکھائی دینے والا قبرستان میں کئی سال پرانی قبریں موجود تھی۔ ہر طرف گپ اندھیرا تھا۔ انسان تو کیا کوئی پرندہ ہی نہ تھا، نہ جانور دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے کے اندر خاموشی اس قدر تھی کہ مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی سانس لینے کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا جبکہ میں کانوں میں ہینڈ فری لگائے موبائل پر مووی دیکھنے میں مگن تھا۔ ابھی مجھے مووی دیکھتے ہوئے کچھ ہی ٹائم گزرا تھا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے فوراً سے کوئی چیز میرے سامنے سے گزری ہے۔ میری نظر موبائل پہ ہونے کے باوجود مجھے واقعی ایسا لگا کہ کوئی نہ کوئی میرے سامنے سے گزرا ہے۔ رات کے 1 بج چکے تھے اور اس ٹائم وہاں کا ماحول بہت سنسان تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ مووی دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دوبارہ سے مجھے ایسا لگا کہ میرے دائیں طرف کوئی آیا ہے۔ چرپائی کے بالکل پاس سے ایک سایہ کھڑا ہے۔ اس بار میں نے دیکھنے سے پہلے موبائل کی ٹارچ آن کی اور پھر مڑ کر دیکھا، لیکن کمرے میں اب بھی کوئی موجود نہ تھا۔ میرے ساتھ والی چرپائی پہ میرا بھائی دنیا سے بے فکر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ویسے تو میں بہت مضبوط دل کا مالک ہوں، لیکن اب مجھے ہلکا ہلکا سا ڈر لگنے لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سائے کو نظر انداز کرنے لگا اور دوبارہ سے موبائل ہاتھ میں اٹھا لیا، لیکن اس کے بعد میرے ساتھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچانک سے تیز ہوا چلنے لگی اور ساتھ ہی کھڑکی کے پردے اڑنے لگے۔ میں نے حمد کی اور اٹھ کر کھڑکی بند کرنے لگا، لیکن کھڑکی بند کرتے ہوئے جیسے ہی میری نظر قبرستان پہ پڑی تو وہاں ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ میں نے دیکھا کہ قبرستان میں ایک کافی بوڑھی عورت کھڑی ہے جس کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ اس عورت کے ساتھ ایک بچہ بھی کھڑا تھا جس کی عمر تقریباً 12 سے 14 سال کے درمیان ہوگی۔ وہ دونوں وہاں کھڑے اونچی آواز میں چیختے ہوئے رو رہے تھے۔ پہلے تو ذہن میں یہ آیا کہ شاید ان کا کوئی مر گیا ہے اس لیے یہ رو رہے ہیں اور یہ دونوں اس کی قبر پر کھڑے رو رہے ہیں، لیکن جو کچھ میں سوچ رہا تھا وہاں کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ اس کا اندازہ مجھے کچھ ہی دیر بعد ہوا۔ خیر میں کھڑکی بند کر کے چرپائی پر لیٹا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نہ جانے کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دھیان بار بار اس عورت اور اس بچے کی طرف چلا جا رہا تھا جو قبرستان میں کھڑے رو رہے تھے۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں اس سائے کا ڈر بھی موجود تھا جو کچھ دیر پہلے مجھے کمرے کے اندر محسوس ہوا، لیکن آنکھیں بند کیے ہوئے کبھی اس عورت اور اس بچے کے بارے میں سوچتا تھا، کبھی اس کمرے کے بارے میں۔ اچانک سے مجھے ایسا لگا جیسے قبرستان میں کوئی زمین کھود رہا ہے۔ کمرے کی کھڑکی بند کرنے کے باوجود یہ آواز بہت صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ہلکی سے کھڑکی کھول کر دیکھا تو سامنے کوئی نہ تھا، لیکن وہ کھودنے کی آواز اب بھی ویسے آ رہی تھی۔ بہرحال میں نے اس بات کو اتنا سیریس نہ لیا اور کمرے سے باہر آ کر
باتھ روم جانے لگا۔ اس گھر کا باتھ روم بیڈ روم کے پاس ہی بنا ہوا تھا۔ میں ہر جگہ باتھ روم کے لیے جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی بیڈ روم کے پاس پہنچا تو مجھے دوبارہ سے وہ رونے کی آواز سنائی دی۔ اس بار رونے کی آواز صرف ایک دو لوگوں کی تھی، بلکہ کافی سارے لوگ رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں باتھ روم سے باہر آیا تو نہ جانے کیوں میرے دل نے کیا کہ میں باہر جا کر دیکھوں کہ یہ رونے کی آواز کیسی ہے۔ جب میں دروازہ کھول کر باہر آیا تو یہ رونے کی آواز قبرستان سے آ رہی تھی۔ میں دبے ہوئے قدموں کے ساتھ قبرستان کی دیوار کے پاس پہنچ کر چکر دیکھا تو وہاں بہت خوفناک منظر تھا۔ اب قبرستان میں وہی بوڑھی عورت اور ساتھ اس کے بچہ کھڑا تھا۔ وہ دونوں رو رہے تھے اور ساتھ ساتھ زمین بھی کھود رہے تھے۔ میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ شاید یہ دونوں قبروں کی بیعت بھی کر رہے ہیں اور لوگوں سے بچنے کے لیے جان بوجھ کر رونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں تاکہ زمین کھودنے کی آواز نہ آئے۔ یہ سب دیکھ کر مجھ سے رہ نہ گیا اور وہاں ہی کھڑے ہو کر میں نے اونچی آواز میں کہا، یہ تم دونوں رات اس ٹائم قبرستان میں کیا کر رہے ہو؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ ان دونوں نے میری طرف دیکھتے ہی خوفناک مزاح میں ہنسنا شروع کر دیا۔ مجھے اب تک کوئی سمجھ نہ آیا تھا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا۔ ان دونوں کی یہ خوفناک ہنسی مجھے اتنا یقین دلا چکی تھی کہ یہاں کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ایک دم سے ہوا کا جھونکا آیا اور اس عورت کی اوپر کی ہوئی چادر نیچے گر گئی۔ اب یقین کریں اس بڑی عورت نے چادر کے نیچے لال رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور چادر اتر جانے کی وجہ سے وہ لال کپڑے اس کے جسم پر نمایاں تھے۔ اس کے ساتھ کھڑا ہوا بچہ باہر اندھیرے میں غائب ہو گیا، جبکہ وہ عورت ایک نوجوان لڑکی کی طرح چلتے ہوئے مجھے اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک عام انسان جیسی نہیں تھی، وہ آنکھیں اب لال سرخ ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے وہ قدم میری طرف بڑھا رہی تھی میں اس کے پیچھے دھوئیں دیکھ رہا تھا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر میں بہت خوف زدہ ہو گیا اور وہاں سے بھاگنے میں ہی بہتر سمجھا۔ میں جلدی سے باہر آ کر گھر کے اندر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری سانس بہت زیادہ پھول چکی تھی، خوف ڈر سے بھی میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے لمبے لمبے سانس لے کر اپنے اوپر کا بویا ہوا اتنا کہہ کر اپنے دل کو تسلی دی کہ میں وہاں سے خیر خیریت سے نکل آیا ہوں اور اب سب ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا، اپنے اوپر چادر کیے خود کو چھپا لیا۔ ایتل کاش پڑے ہوئے میں خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جو ابھی میرے ساتھ ہوا یہ ہلکی سی ایک جھلک تھی۔ میں آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا اپنا دھیان انصاف سے دور کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ ایک دان سے میری کمرے کی کھڑکی نے زور سے ہلنا شروع کر دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ جب اپنے منہ سے چادر اٹھا کر دیکھا تو کمرے کی کھڑکی کھلی تھی اور اس کے پردے آواز سے اڑتے ہوئے کمرے کی چھت سے ٹکرا رہے تھے۔ حالانکہ میں نے خود کھڑکی بند کی تھی، نہ جانے وہ کھڑکی خود بخود کیسے کھل گئی۔ ان سب کے دوران میرا بھیا بھی سویا ہوا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑے ہوئے اپنے اوپر پھونکی اور حمد کی اور دوبارہ سے کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھا، لیکن جیسے ہی میں نے کھڑکی کے پاس پہنچا ایک بار میری نظر قبرستان پہ گئی۔ اس بار جو میری آنکھوں نے دیکھا، اس کے بعد میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہی بوڑھی عورت اپنی لال آنکھوں سے قبرستان میں کھڑی میری طرف دیکھ رہی ہے۔ وہ اتنے خوفناک انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ انداز لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ میرا اتنا دیکھنا تھا کہ میں نے جلدی سے کھڑکی بند کر کے اور دوبارہ سے آ کر لیٹ گیا، مگر کچھ ہی دیر بعد ایک ہاتھ مجھے اپنے بالوں میں محسوس ہوا اور وہ سچ میں کسی کا ہاتھ تھا جو مجھے اپنے سر کے اوپر محسوس ہوا۔ میں جلدی سے اٹھا اور آگے پیچھے دیکھنے کے بعد پوچھنے لگا، کون ہے تم، کون ہو؟ لیکن مجھے آگے سے کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے اپنے بھائی کو جگانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسے سویا ہوا تھا جیسے بے ہوش ہو کر مجھے یہی بہتر لگا کہ میں نے جلدی سے نانی نانا کے کمرے میں چلا جاؤں اور انہیں یہ سب بتاؤں جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں چارپائی سے اٹھا تو میرے کمرے کا دروازہ خوفناک آواز کے ساتھ خود ہی کھلنے لگا۔ اس وقت میری ایسی حالت ہو گئی تھی جیسے کچھ منٹوں بعد میرا دل پھٹ جائے گا اور میری جان نکل جائے گی۔ میں نے اللہ کا نام لینا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا، مگر اس بار میری چیخنے پر میرا بھائی اٹھا
اور کچھ ہی دیر بعد نانی نانا بھاگتے ہوئے میرے کمرے میں آئے اور جب مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے روتے ہوئے سارا قصہ سنا دیا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا، اور اس بار بوڑھی عورت کا بھی ذکر کیا جو میں نے قبرستان میں دیکھی تھی۔ سب نے مجھے تسلی دی اور پھر نانی نانا مجھ پر دم کرنے لگے۔ پوری رات میں نانی نانا کے گود میں سر رکھ کے سویا رہا اور صبح ہوئی تو ہم دونوں کو نانی نانا گھر چھوڑ آئے۔ اس سارے واقعے کے بعد تقریباً 1 مہینے تک میں رات کو لائٹ بند کر نہ سو سکا۔ آج تک مجھے کچھ سوالوں کے جواب نہ مل سکے، جیسے وہ بوڑھی عورت کون تھی، اس کے ساتھ جو بچہ تھا وہ کون تھا، اور وہ مجھے دیکھ کر کیوں بھاگا، اور وہ دونوں آدھی رات زمین میں کیوں کھود رہے تھے۔ نہ جانے وہ عورت مجھ سے کیا چاہتی تھی۔ شاید پوری زندگی مجھے ان سوالوں کے جواب نہ مل سکے۔